آج کل کیا آپریشن کباڑیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اطلاعات تھیں پولیس کو. AVLC نے ایک رپورٹ بنا کے دی تھی کہ کراچی شہر میں جو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اس کے پارٹس بکتے ہیں. اچھا اس کے پارٹس کہاں بکتے ہیں؟ کوئی منشیات فروش تو نہیں خریدے گا, ایک عام آدمی بھی نہیں خریدا. یہ جو بڑے کباڑی ہیں نا, یہ ان پارٹس کو خریدتے ہیں اور ان کو پارٹس کی شکل میں بیچتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کا کسی ہیروئن چی نے شیشہ نکال لیا, سائیڈ مرر, آپ پریڈی تھانے کی حدود میں کسی بھی دکان پہ چلے جائیں, آپ کو وہ سائیڈ مرر ملے گا. تو وہ سائیڈ مرر وہ امپورٹ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ باہر سے تھوڑی منگا رہے ہیں جاپانی گاڑیوں کا, وہ یہیں کا چوری والا خریدتے ہیں اور یہیں کا چوری والا آپ کو بیچ دیتے ہیں. تو وہ جو کباڑی ہیں وہ مڈ گارڈ, ٹینک, باڈی, سیٹیں, یہ سب الگ الگ کرتے ہیں اور ان کو پارٹس کی شکل میں بیچتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انہوں نے موٹر سائیکل خریدی ہے 70,000 روپے کی, تو وہ 1.5 لاکھ روپے کی وہ موٹر سائیکل پارٹس کی شکل میں, نئے نئے پارٹس کی شکل میں چمکتے ہوئے پارٹس بیچ دیتے ہیں. آپ کی جو موٹر سائیکل جو آپ جائز طریقے سے لیگل کاغذات کے ساتھ خریدتے ہو, وہ ٹکڑے کر کے شہر میں بیچ دیتے ہیں. تو ان کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, اور ان کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہوا تو شہر کو نظر آیا کباڑی یہ بند ہوئے ہیں, اور جو خرید و فروخت کا سلسلہ تھا وہ بند کر دیا گیا. صحیح, یعنی اس لیے یہ ایک مثبت بالکل مثبت پیش رفت ہے, یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. اسی طرح منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے چاہیے. اسی طرح جو کراچی کے ہائی فائی اسٹریٹ کرمنل ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے چاہیے. تو آپ جب کریک ڈاؤن کرنا شروع کرو گے اور سنجیدگی سے کرو گے تو شہر کو نظر تو آئے گا نا. میں آپ کو تعریف کر رہا ہوں کہ کباڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آیا. منشیات فروشوں کے خلاف آئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا بالکل منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. نہیں ہو رہا نا, جو نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہ بالکل مثبت پہلو ہے سندھ پولیس کا. صحیح, یعنی کہ یہ جو ہے کباڑیوں کے حوالے سے تو آپ نے بڑی ایک اچھی بات بتائی, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محلوں میں لوگوں نے گارڈ رکھے ہوئے صرف اس کام کے لیے کہ وہ ان کی گاڑیوں کی حفاظت کریں راتوں کو, ورنہ لوگ آ کے نا بیٹریاں لے جاتے ہیں. تو یہ تو صورت حال ہے شہر کی. اچھا اس میں آج کل ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ, ہمیں یہ نظر آتا ہے گٹکا ماوا. ابھی میں ایک جگہ گزر رہا تھا, میں آپ کو شیئر کروں, نارتھ ناظم آباد میں, تو ایک پان کی دکان تھی, تو اس پر ایک نا بلیک کلر کی گاڑی آئی, ڈبل کیبن, اسلام آباد کا نمبر تھا اس پہ, اور اس کے اندر سے پولیس والے اترے اور وہ اس پان والے کی دکان کی تلاشی لے رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اسلام آباد کی گاڑی ہے, ڈبل کیبن, اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے, گرین پلیٹ تھی, یہ 4 بندے اترے, یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ گٹکے ماوا کے لیے کون سی ٹیم ہے جو کہ یہ ساری جو فعال ہے اور جو اس کو چیک کرتی ہے؟ ریان میں گٹکا ماوا یہ کروڑوں روپے کا کام نہیں ہے, اربوں روپے کا کام ہے. اچھا یہ کام کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار ایک عام آدمی ہے گٹکا ہی تو کھا رہا ہے. یہ گٹکا نہیں کھا رہا, یہ پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے سندھ میں نا. اچھا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو چکا ہے, اس کے خلاف IG سندھ نے ٹاسک فورس بنائی تھی, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. یہ ختم نہیں ہوگا. اچھا ختم کیوں نہیں ہوگا؟ جو آپ نے مثال دی کہ ڈبل کیبن آئی اور اس نے یہ پان کا کیبن تو بیچارہ 100 kg 200 kg چھالی لے کے آ رہا ہے نا, وہ تو بیچارہ پان میں ڈالتا ہے, تھوڑی سی چھالی ڈالتا ہے اور اپنا پان بیچتا ہے. جو بڑے مافیا ہیں جو گٹکا بنا رہے ہیں, گٹکا فیکٹریاں چلا رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو نا. آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلہ اچھا پالیسی دے دیتے ہیں, بھائی کریک ڈاؤن کر دو چھالیوں والے کے خلاف, پالیسی تو دو کہ 100 kg پکڑنی ہے, 200 kg پکڑنی ہے. پھر اس میں ریان میں کیا ہوا, بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے پان کے کیبن والے پولیس کو پیسے نہیں دیتے تھے گٹکا بیچنے کے لیے, اب وہ 50,000 70,000 روپے مہینے کے وہ پولیس کو دیتے ہیں. آپ نے رشوت کا اضافہ کیا نا. جب آپ نے پہلے شیشہ کیفے والے پیسے نہیں دیتے تھے پولیس کو, جب فیصلہ آ گیا تو شیشہ کیفے والوں نے لاکھ 1.5 لاکھ روپے پولیس کو باندھ دیے. تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ جرم بند ہو رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے. نہیں, جرم بند ہو رہا ہے, اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں. آپ نے گٹکا مافیا کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, نہیں پھر کام شروع ہو گیا. وہ چوری چھپے کام تو کر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اب جو گٹکا 5 روپے کا ملتا تھا وہ انہوں نے 10 روپے کا کر دیا. آپ نے اور میں نہیں تو پیسے بڑھنے ہیں. صحیح, 5 روپے گٹکا, اس نے 5 روپے ہم ہی سے تو نکالنے جو اس نے پولیس کو رشوت دینی ہے, تو وہ ہم سے نکالتا ہے اور پولیس کو دے دیتا ہے. اس کا تو بزنس چل رہا ہے. یعنی کہ پورے شہر میں گٹکا ماوا آرام سے مل سکتا ہے. بالکل مل سکتا ہے. ابھی پولیس نے کام کیا ہے, ٹاسک فورس نے کام کیا ہے, کچھ فیکٹریز پکڑی گئی ہیں. اس میں ضلع کیماڑی کی تو میں تعریف کروں گا, 9 فیکٹریز پکڑی ہیں انہوں نے نا. 9 فیکٹریز بڑی گٹکا مافیا کی جو انہوں نے پکڑی ہیں. کورنگی تھانے نے, جو ضلع کورنگی ہے, اس نے 2 فیکٹریاں پکڑی ہیں. پکڑی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ علی مراد گوٹ چلے جاؤ اور اس گوٹ میں گٹکا فیکٹری چلی ہے, اس کو پکڑ کے دکھاؤ. آپ ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں گٹکا فیکٹری چل رہی ہے, آپ اس کو پکڑ کے دکھاؤ. آپ گڈا تھانے کی حدود میں, گڈاب تھانے کی حدود میں گٹکا فیکٹری چل رہی ہے, آپ اس کو پکڑ کے دکھاؤ. مطلب آپ پکڑ کس کو رہے ہو؟ آپ پکڑ اس کو رہے ہو جو کمزور آدمی ہے, ختم نہیں کر رہے آپ.
اچھا پھر کیا ہو رہا ہے، آپ شہر کی 50 گٹکا فیکٹریاں آپ نے پکڑی، جو آپ کے مضافاتی علاقوں میں ہیں ان کا بزنس بڑھتا ہے. صحیح. تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کراچی کا بزنس مین پریشان نہیں ہے، پریشان ہے تو یہ بھی پریشان ہے. یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو توڑو، ہمیں اٹھا دو، ہمیں بٹھا دو، ان کو کھڑا کر دو. تو جب یہ چلے گا اور یہ سسٹم چلتا رہے گا تو پھر چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی والے گٹکا کھاتے ہیں. اب میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کراچی والے اتنا گٹکا نہیں کھاتے ہوں گے. آپ ٹھٹا جاؤ، ٹھٹا میں بہت بڑا کام ہے اس کا. آپ حیدرآباد جاؤ، حیدرآباد میں اس کا بہت بڑا کام ہے. ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو آدم، میرپور خاص، سکھر، آپ سندھ کا جس ضلع میں جاؤ آپ کو گٹکا ملے گا. تو گٹکا آپ نے کراچی سے، لوگ بولتے ہیں نا کراچی کے جو لڑکے ہیں وہ گٹکے کھاتے نہیں، اب تو سب کھاتے ہیں. تو آپ نے گٹکے پہ لگا دیا نا پوری قوم کو، گٹکے کھا رہے ہیں. پھر کینسر کے، ابھی میں آئی جی سندھ سے میری ملاقات تھی، انہوں نے مجھے بتایا تاہا اس میں نا کینسر کے بہت کیس رپورٹ ہوئے. تو بالکل. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. اب بھائی آپ بالکل کریک ڈاؤن کریں، لیکن آپ جو تھانوں کی سطح پہ آپ بولتے ہیں نا یار ایک فیکٹری، اچھا تھانے والے کو پریشر آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے بھائی 200 بوریوں کا انتظام تو کر دے، اور گٹکا بنا کے رکھتے ہیں، ہم ریڈ کریں گے تو بھاگ جائیو. وہ جاتے ہیں ریڈ کرتے ہیں، 200 kg چھالی لے آتے ہیں، اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ہم نے گٹکے کی فیکٹری پکڑ لی ہے اور اتنا مال پکڑ لیا. لیکن جو مین آدمی ہے اس کو تھوڑی پکڑ لو آپ. تو یہ چل رہا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ چلتا رہے گا. ریان بھائی بند ہو رہا ہے تو ختم ہو رہا ہے، نہیں، جرم بند ہو رہا ہے، اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں. آپ نے گٹکا مافیا کے خلاف آپ نے یہ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں پھر کام شروع ہو گیا. وہ چوری چھپے کام تو کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اب جو گٹکا 5 روپے کا ملتا تھا وہ انہوں نے 10 روپے کا کر دیا. آپ نے اور میں نے تو پیسے بڑھنے ہیں. صحیح. 5 روپے گٹکا، اس نے 5 روپے ہم ہی سے تو نکالنے جو اس نے پولیس کو رشوت دینی ہے، تو وہ ہم سے نکالتا ہے اور پولیس کو دے دیتا ہے. اس کا تو بزنس چل رہا ہے. یعنی کہ پورے شہر میں گٹکا ماوا آرام سے مل بالکل سکتا ہے. مل سکتا ہے. ابھی پولیس نے کام کیا ہے، ٹاسک فورس نے کام کیا ہے، کچھ فیکٹریز پکڑی گئی ہیں. اس میں ضلع کیماڑی کی تو میں تعریف کروں گا، 9 فیکٹریز پکڑی ہیں انہوں نے نا، 9 فیکٹریز بڑی گٹکا مافیا کی جو انہوں نے پکڑی ہیں. کورنگی تھانے نے، جو ضلع کورنگی ہے اس نے 2 فیکٹریاں پکڑی ہیں، پکڑی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ علی مراد گوٹ چلے جاؤ اور اس گوٹ میں گٹکا فیکٹری چلی ہے، اس کو پکڑ کے دکھاؤ. آپ ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں گٹکا فیکٹری چل رہی ہے، آپ اس کو پکڑ کے دکھاؤ. آپ گڈاب تھانے کی حدود میں گٹکا فیکٹری چل رہی ہے، آپ اس کو پکڑ کے دکھاؤ. مطلب آپ پکڑ کس کو رہے ہو؟ آپ پکڑ اس کو رہے ہو جو کمزور آدمی ہے، ختم نہیں کر رہے آپ. اچھا پھر کیا ہو رہا ہے، آپ شہر کی 50 گٹکا فیکٹریاں آپ نے پکڑی، جو آپ کے مضافاتی علاقوں میں ہیں ان کا بزنس بڑھتا ہے. صحیح. تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کراچی کا بزنس مین پریشان نہیں ہے، پریشان ہے تو یہ بھی پریشان ہے. یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو توڑو، ہمیں اٹھا دو، ہمیں بٹھا دو، ان کو کھڑا کر دو. تو جب یہ چلے گا اور یہ سسٹم چلتا رہے گا تو پھر چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی والے گٹکا کھاتے ہیں. اب میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کراچی والے اتنا گٹکا نہیں کھاتے ہوں گے. آپ ٹھٹا جاؤ، ٹھٹا میں بہت بڑا کام ہے اس کا. آپ حیدرآباد جاؤ، حیدرآباد میں اس کا بہت بڑا کام ہے. ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو آدم، میرپور خاص، سکھر، آپ سندھ کا جس ضلع میں جاؤ آپ کو گٹکا ملے گا. تو گٹکا آپ نے کراچی سے، لوگ بولتے ہیں نا کراچی کے جو لڑکے ہیں وہ گٹکے کھاتے نہیں، اب تو سب کھاتے ہیں. تو آپ نے گٹکے پہ لگا دیا نا پوری قوم کو، گٹکے کھا رہے ہیں. پھر کینسر کے، ابھی میں آئی جی سندھ سے میری ملاقات تھی، انہوں نے مجھے بتایا تاہا اس میں نا کینسر کے بہت کیس رپورٹ ہوئے. بالکل. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. اب بھائی آپ بالکل کریک ڈاؤن کریں، لیکن آپ جو تھانوں کی سطح پہ آپ بولتے ہیں نا یار ایک فیکٹری، اچھا تھانے والے کو پریشر آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے بھائی 200 بوریوں کا انتظام تو کر دے، اور گٹکا بنا کے رکھتے ہیں، ہم ریڈ کریں گے تو بھاگ جائیو. وہ جاتے ہیں ریڈ کرتے ہیں، 200 kg چھالی لے آتے ہیں، اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ہم نے گٹکے کی فیکٹری پکڑ لی ہے اور اتنا مال پکڑ لیا. لیکن جو مین آدمی ہے اس کو تھوڑی پکڑ لو آپ. تو یہ چل رہا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ چلتا رہے گا. ریان بھائی